ولكن لا تشعرون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. مسلمانوں حیات جاویداں پانے کے دن آئے، مسلمانوں حیات جاویداں پانے کے دن آئے. دین کی راہ میں مٹ کر سنور جانے کے دن آئے. مسلمانوں حیات جاویداں پانے کے دن آئے. دین کی راہ میں مٹ کر سنور جانے کے دن آئے. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے. انہیں پھر روح ابراہیم دکھلانے کے دن آئے. جو ہے محفوظ اب بھی کربلا کی خاک کے اندر، جو ہے محفوظ اب بھی کربلا کی خاک کے اندر، اسی خون شہادت کے ابھر آنے کے دن آئے. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کے دن آئے. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کے دن آئے. پھر ٹھہرتے کہاں ہیں سامنے شیطان والے، پھر ٹھہرتے کہاں ہیں سامنے شیطان والے. جب نکل آتے ہیں میدان میں ایمان والے، جب بے سر و سامان کفن باندھے نکلے، جب بے سر و سامان کفن باندھے نکلے، دیکھ کر بھاگ اٹھے سب ساز و سامان والے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین،
بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ شوال مکرم کے مہینے کی نسبت سے غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ کہ شوال کے مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کو ساتھ لے کر میدان احد میں اترے تھے اور کفار سے برسرے پیکار ہوئے تھے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ سے اس میدان کی طرف نکلے تو سب سے پہلا کام عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے یہ کیا کہ 300 افراد لشکر میں سے لے کر الگ ہو گیا۔ 1000 کا لشکر تھا، 300 افراد لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہو گیا کہ میری رائے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر لڑنا ہے، تو آپ مدینے سے باہر نکلے ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ اب یہ 300 افراد الگ ہو گئے، 700 افراد رہ گئے جن کو لے کر میرے پیارے حبیب علیہ السلام اس وقت پھر میدان احد کی طرف نکلے، اور پھر ان میں بھی قبیلہ خزرج سے بنی سلمہ اور قبیلہ اوس سے بنی حارثہ، یہ 2 قبائل بھی الگ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رب العالمین نے دستگیری فرمائی، ان کی مدد کی اور یہ لوگ الگ ہونے سے بچ گئے، شیطان کے وار سے بچ گئے۔ اور اسی کا ذکر رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں بھی کیا، فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ جب تم میں سے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم میں سے 2 جماعتیں الگ ہونے کا پروگرام بنا رہی تھی، اس وقت اللہ کی مدد آئی جس نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں جوڑے رکھا۔ اور جب میدان کارزار میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک 50 تیر اندازوں کا دستہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک درے پر بٹھایا، ایک پہاڑ کے اس ٹکڑے پر بٹھایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو بار بار وہاں لے جائے، ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت وہ منظر ہے جس جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خود میدان کارزار میں اترے اور آپ کے رفقاء اس میدان کے اندر اترے۔ یعنی یہ وہ زمین ہے جس جگہ پر میرے محبوب کے اور میرے محبوب کے یاروں کے قدم لگے ہیں۔ باقی تو سب کچھ بدل گیا نا، لیکن وہ پہاڑ ویسے ہی ہیں، وہ پہاڑوں کا نقشہ ویسے ہی ہے۔ آج بھی وہاں جا کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے رفقاء نے، ہم تو صرف زبان سے نعرے لگاتے ہیں نا جی کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے پیار ہے، ہم اللہ کے محبوب نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے دعوے کی عملی دلیل اگر کسی نے دی ہے تو اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے عملی طور پر ثابت کیا کہ ہمیں واقعی اللہ کے محبوب نبی سے پیار ہے۔ تو میدان کارزار میں جب 50 تیر انداز اوپر بٹھائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہی رکنا ہے جنگ کے ختم ہونے تک۔ اور جب پہلا راؤنڈ جنگ کا لگا تو سارے کے سارے کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بھاگے اتنے تیزی سے پیچھے بھاگے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا۔ تو اب جو صحابہ اس درے پر معمور تھے، 50 صحابہ، ان کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ تو ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہوگی۔ بعض لوگ آج بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے جی صحابہ تو مال غنیمت کے چکر میں وہاں سے نیچے آ گئے تھے، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ان لوگوں کو اگر مال سے پیار ہوتا تو پھر وہ میدان میں اترتے ہی نہیں۔
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میدان کارزار میں اپنے جانثاروں کو لے کر گئے تو وہاں سے جو میدان کارزار کے اندر سے مال غنیمت جمع کرنا ہے، اس کا ایک الگ ثواب ہے. وہ صحابہ اس ثواب حاصل کرنے کے چکر میں وہاں سے نیچے اترے. انہوں نے کہا جی ہم جا کر، ہمیں یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب کا حکم بھی ہم نے پورا کر لیا، اب میدان کارزار میں جا کر اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں اور اس مال غنیمت کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیں، حضور کے دفاعی فنڈ کے اندر جمع کرا دیں تاکہ ہمیں یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے. لیکن ان کے جو امیر تھے وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امیر بنایا تھا، وہ نیچے نہیں اترے. 10 صحابہ ان کے ساتھ اور وہاں رکے رہے. اور جب دشمن نے دیکھا کہ یہ پہاڑ کا درہ خالی ہے، اگر 50 تیر انداز ہوتے تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو صرف 10 بندے ہیں. انہوں نے ان 10 بندوں کے ساتھ مقابلہ کر کے اس راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا. مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دشمن پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا. پہلے تو صورتحال واضح تھی کہ اس طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف کافر کھڑے ہوئے ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس حالت کے اندر اب اس کو بعض حضرات شکست سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذرا سی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے حکم کی تعمیل یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے سمجھنے میں کچھ فرق ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جن صحابہ کے مقدر میں وہاں پر شہادت لکھی تھی، ان کے سینوں پر اللہ نے شہادت کا تمغہ سجا دی. اور میدان کارزار میں دشمن جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو انہوں نے شہید کرنا شروع کیا. تو وہاں پر میرے محبوب علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایک جگہ پر آ کر گھیر لیا اور اس میں آ کر حضور علیہ السلام پہ کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر تیر اندازی کر رہا ہے، کوئی تیروں تلواروں کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس موقع پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا من رجل یشری لنا نفسہ، اور میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو آج میرے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالے؟ آج کون ہے؟ آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی کہے جی حضور کے نام پہ قربان ہونے کو کون تیار ہے، تو لاکھوں لوگ آج بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تو سامنے محبوب علیہ السلام ہے اور میرے محبوب کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ کون ہے؟ من رجل یشری لنا نفسہ، میرے لیے اپنی جان کو کون بیچے گا؟ تو جو ویسے تو سارے صحابہ ہی حضور کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ 5 انصاری صحابی جو اس وقت قریب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ صحابہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر یوں تختے کی طرح کھڑے ہو گئے، تختے کی طرح کھڑے ہو گئے. دشمن تیر مار رہے ہیں، ایک صحابی تیروں کے ساتھ زخموں کے ساتھ چور ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے، دوسرا آ کر اس کی جگہ لے لیتا ہے، پتہ ہے میں نے بھی یہاں پہ دنیا سے چلے جانا ہے. دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا شہید ہوتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے، 5واں آ جاتا ہے. 5 انصاری صحابی، بعض روایات میں 7 انصاری صحابی اللہ کے محبوب نبی کے سامنے یوں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. اور اس حالت کے اوپر، اس حالت میں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا اس قدر دفاع کیا، کبھی آگے سے آ رہے ہیں، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، اس قدر حضور کا دفاع کرتے کرتے حضور علیہ السلام نے جب ان کی پھرتی کو دیکھا نا تو میرے محبوب نے فرمایا اوجبت طلحہ، اوجبت طلحہ، اے طلحہ تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. آج اپنے عمل سے، آج اپنے کردار سے تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی کہیں جنگ احد کا تذکرہ ہوتا تھا نا، سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کان ذالک اليوم کلہ لطلحہ، یہ پورے کا پورا دن، آج کا پورا دن یہ طلحہ کے نام ہو گیا. یعنی طلحہ نے اس جنگ کا جو تمغہ تھا وہ اپنے سر کے اوپر سجا لیا، یہ اعزاز اللہ نے دے دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نے جب وار کیا نا تو انہوں نے آگے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تو حضرت طلحہ کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ کر گر گئی، 4 انگلیاں کٹ گئی.
جب ادھر انگلیاں کٹی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا حسن حسن. حسن کا معنی کیا ہے؟ اچھا ہوا، اللہ کی راہ میں میری انگلیاں قربان ہو گئیں. صحابہ کا تو یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ جذبہ ہوتا تھا کہ میری جان تو میں لے کے کھڑا ہوا تھا، میری انگلیاں سبقت لے گئی قربانی کرنے میں، میری انگلیاں قربان ہو گئی. حسن اچھا ہوا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب نکلا نا اللہ حسن، تو میرے محبوب علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پڑی. تو فرمایا، اسی وقت میرے محبوب نے فرمایا اے طلحہ لو قلت بسم اللہ، اگر تو اس حسن کی جگہ پہ زبان سے بسم اللہ کہہ دیتا، حسن نہ نکلتا تیری زبان سے بلکہ بسم اللہ نکل جاتا. فرمایا لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ينظرون الیک حتی تلج بک فی جو السماء، اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا فرشتے تجھے اسی طرح اٹھا کر آسمانوں پہ لے جاتے، فرشتے تجھے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جاتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ یہ طلحہ آسمانوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، یہ آسمانوں پہ جا رہا ہے. تو اس قدر صحابہ نے عملی طور پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا. ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضور کے چہرے کی طرف دشمن تیر مار رہے تھے، انہوں نے حضور کے چہرے کے سامنے آ کر اپنا چہرہ کر دیا کہ جو تیر لگنا ہے وہ حضور کے چہرہ اقدس پہ نہ لگے، یہ وضحا والے مکھڑے پہ تیر نہ لگے، یہ میرے چہرے پہ لگ جائے. اتنے میں وہ تیر آیا اور آ کر حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ کے اندر لگ گیا، آنکھ کے اندر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی. اب آنکھ سے جو مواد نکلا، جو آنکھ سے پتلی باہر نکلی، حضرت قتادہ بن نعمان نے اس کو ہاتھ پہ اٹھا لیا اور ہاتھ پہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس لے گئے. کچھ دیر کے بعد کہا یا رسول اللہ، قتادہ بن نعمان کی یہ آنکھ ضائع ہو گئی. میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا اور ہاتھ کے اوپر سے وہ اٹھایا اور اٹھا کر دوبارہ میرے محبوب نے وہ گوشت جتنا آنکھ سے نکلا تھا وہ دوبارہ واپس رکھا اور ہاتھ اٹھا دیے. کہا اللہم آتی جمالا، اللہم آتی جمالا، اے اللہ اس کو جمال بھی عطا کر، اس کو کمال بھی عطا کر. اور یہ کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کے چہرے کا دفاع کرتے ہوئے اس کا یہ حال ہوا ہے، تو اس کے اس چہرے کی حفاظت فرما. ادھر حضرت قتادہ کہتے میرے محبوب کا دستے مبارک لگا اور ادھر ایسے ہو گیا جیسے کبھی میری آنکھ پہ زخم ہوا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی میری آنکھ پہ زخم ہوا ہی نہیں تھا. میرے محبوب علیہ السلام کے پھر فرماتے ہیں کہ دستے نبوت لگنے کی برکت سے ایک وقت ایسا آیا کہ میری دوسری آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، لیکن جس آنکھ میں میرے محبوب کا دستے مبارک لگا تھا اس آنکھ کی بینائی میں کبھی فرق بھی نہیں آیا، اس آنکھ کی بینائی میں کبھی فرق بھی نہیں آیا. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی. جب صحابہ نے اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں پھر یہ اسلام کا پودا ایک تناور درخت بنا ہے اور امت کے لیے ایک سایہ فراہم کرنے والا درخت بنا ہے، اور اس سے امت کو آج تک سایہ حاصل ہو رہا ہے اور اسی سے امت کے انداز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور امت آج بھی اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے، آج بھی امت اس سے اسباق حاصل کر رہی ہے، آج بھی امت اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے. اور یہ حضرت حضور علیہ السلام کے صحابہ نے سب اپنی اپنی جگہ پہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس موقع پر شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جابر کے بیٹے، حضرت جابر کے والد کی جب انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو دیکھا، کہا اتنے پریشان کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے اوپر قرضہ، میرے والد بہت سا قرضہ تھا والد پہ، اور وہ قرضہ ظاہر ہے میں نے اپنے ذمے لیا ہے، میں ادا کروں گا ان کو، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں کس طرح سے اس قرضے کو ادا کروں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر تیرے لیے ایک خوشخبری ہے، تیرے لیے ایک خوشخبری ہے. اے رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا جتنے لوگ بھی شہید ہوئے اللہ نے ان سب سے پردے کے اندر باتیں کی ہیں، پردے کے اندر ہم کلام ہوئے، لیکن جب تیرے والد کی واری آئی نا اللہ نے تیرے والد سے بغیر پردے کے بالمشافہ ملاقات کی ہے، بالمشافہ ملاقات کی ہے. اور اللہ نے ان سے پوچھا ہے کہ تو بتا اگر کوئی تیری خواہش ہے تو میں پوری کر دوں. تو تیرے والد نے یہ کہا کہ
مولا کریم مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، تیرے نام کے اوپر میں اپنی جان کو دوبارہ کٹوا دوں، جو مزہ مجھے آپ کے نام پہ مر مٹنے میں آیا تھا وہ کسی چیز میں نہیں آیا، مجھے دنیا میں واپس بھیج دو۔ تو اللہ رب العزت نے تیرے والد سے کہا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو چکا، اب اس کے علاوہ کوئی ہے تو بتا دے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر یہ تیرے والد کا اعزاز ہے کہ اللہ نے بغیر پردے کے تیرے والد سے گفتگو کی ہے اور اس سے یہ کہا ہے کہ تو اگر کوئی خواہش ہے تو بتا۔ تو تیرے والد نے کہا کہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دنیا پہ جا کے پھر آپ کے نام کے اوپر اپنی جان کو قربان کروں۔ تو یہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر کے، اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش کر کے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شان، یہ شوکت حاصل کی ہے، اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ صرف زبان کے نعرے لگانے سے باتیں نہیں بنتی، بات بنتی ہے عملی طور پر میدان میں اترنے سے۔ جب تم اللہ کے محبوب نبی کے حکموں کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کا عزم کر لیتے ہو، پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے اوپر آتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصرت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، پھر خیر کے دروازے بھی کھلتے ہیں، پھر انسان کے لیے اللہ ایسی راہیں پیدا کر دیتے ہیں جن راہوں کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا، لے شوق سے نام صحابہ کا۔ جب صحابہ کا نام آئے تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے، تمہارے ماتھے پہ بل نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کا جب نام آئے، یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب نبی کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر کے دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ او دنیا والوں، ہم اللہ کے محبوب نبی کی قدموں کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب صحابہ کے بارے میں گفتگو ہو، یا تو اچھی گفتگو کرو، اور اگر اچھی گفتگو کرنے کی طاقت نہ ہو خاموشی اختیار کر لو، اس لیے کہ صحابہ کے اوپر بات کر کے اللہ کے محبوب نبی نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، پھر بھی میرے صحابہ نے اگر ایک مٹھی جو کی میری راہ میں خرچ کی ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے اس صحابی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا احد پہاڑ کا سونا بھی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صحابہ کے ہاتھوں سے خیرات ہوئی۔ تو ہم کہاں، ہمارے اعمال کہاں، ہم کہاں، ہماری زبان کہاں، ہم کہاں اور ہمارا کردار کہاں؟ ہم تو خود کردار کے کھوکھلے ہیں، اور ہم صحابہ پر اگر باتیں کریں، صحابہ نے تو خون دے کر بتا دیا ہے، صحابہ نے تو جانیں دے کر بتا دیا ہے کہ ہم حضور کے قدموں پہ قربان ہونا اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ جنت میں اگر تو جانا چاہے پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ جنت میں اگر جانا چاہے پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا۔ اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا ایمان صحابہ کا، یہ تھا ایمان صحابہ کا کہ اپنی جانوں کو حضور کے قدموں پہ قربان کیا، اپنی جانوں کو اللہ کے دین پر قربان کیا، اور پھر یہ دین بچایا، ہمارے لیے بچایا کہ آج 1500 سال کے بعد بھی ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سارے کے سارا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ صحابہ اکرام ہیں۔ ہم ان کی شان میں خراج عقیدت پیش کریں، ہم انہی کو سلامیاں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں کہ اللہ کے